سورہ قلم شروع کر رہے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی عظمتوں کا تذکرہ بھی، اور جس معاشرے میں آپ نے محنت کرنی تھی وہاں کے لوگوں کا کردار کتنا برا تھا، کنٹراسٹ کے طور پر یہ بات بھی آ رہی ہے۔ ایک واقعہ بڑا پیارا بیان کر کے مشرکین مکہ جو دولت پر اپنے گھمنڈ رکھتے تھے ان کو عبرت دلائی گئی ہے، اور آخرت کا تذکرہ بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون۔ نون یہ آخری اب صورت ہے جو حروف مقطعات میں سے ایک حرف سے شروع ہو رہی ہے، نون۔ والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور وہ جو فرشتے لکھتے ہیں۔ ایک اشارہ، حضور تشریف لا رہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب علم کا دور ہے، ریسرچ کا دور ہے، تحقیق کا دور ہے، علوم کے ظہور کا دور ہے، قرآن جیسا عظیم علم آیا چاہتا ہے، حضور کا دور مبارک شروع ہو رہا ہے تو علم کا دور شروع ہو رہا ہے۔ قلم کی قسم، وما یسطرون، اور وہ جو فرشتے لکھتے ہیں۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں، جیسے کہ مشرکین معاذ اللہ کہتے ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اور اے نبی علیہ السلام آپ کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ اللہ اکبر، ہمارے آنسو بہہ جاتے ہیں جب اپنے استاد کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کے ذریعے ہمیں اتنا سکھایا تو کتنا ان کا بینک اکاؤنٹ ہوگا۔ ذرا 14 صدیوں پہلے جائیے، امام الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اجر کس قدر کس قدر کس قدر کس قدر کس قدر، اس کو کروڑ سے بھی آپ ملٹیپلائی کر لیں تو اس سے بھی اوپر کی بات ہے۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اور بے شک آپ کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ خلق عظیم پر ہیں۔ سبحان اللہ، اخلاق کی تکمیل آپ پر ہو گئی، اور آپ فرمایا گیا کہ آپ تو اخلاق کے شاہ سوار ہیں، اخلاق کو آپ نے ترتیب دیا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اوپر ہیں، اخلاق عظیم، اللہ اکبر، وہ نیچے، آپ بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں اخلاق عظیم سے۔ یہ تو حضور کی عظمت کا بیان۔ ہم بھی اپنے اخلاق کا جائزہ لیں۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن مجھ سے سب سے قریب وہ ہوگا، مجھے سب سے پسند وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، اور قیامت کے دن مجھ سے سب سے دور وہ ہوگا اور مجھے سب سے زیادہ ناپسند وہ ہوگا جس کے اخلاق برے ہوں گے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بہقی شریف میں اس کو نقل کیا گیا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ خلق عظیم پر ہیں۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، پس جلد آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ لوگ بھی دیکھ لیں گے۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کہ لوگوں تم میں سے کون دیوانہ ہے۔ دیوانے تو یہ ہیں جو پیغمبر علیہ السلام کو صادق اور امین کہتے تھے، اب ان کی دعوت حق کا رد کر کے آخرت کا جو ہے وہ خسارہ مول لے رہے ہیں۔ یہی سب سے بڑے دیوانے لوگ ہیں، مشرکین کا ذکر ہو رہا ہے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین، بے شک آپ کا رب اس کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے گمراہ ہوا، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت یافتہ لوگوں کو۔ فلا تطع المکذبین، بس آپ جھٹلانے والوں کی بات نہ مانیے گا۔ ودوا لو تدہنوا فیدہنون، یہ تو چاہتے ہیں کہ آپ کچھ نرمی کریں تو یہ بھی نرمی کریں۔ وہ گیو اینڈ ٹیک والی بات، ایک سال آپ ہمارے معبودوں کو مان لیں، ایک سال ہم آپ کے معبود کو مان لیں، لکم دینکم ولی دین والی بات ذہن میں ہے نا۔ دین کے معاملے میں کوئی کمپرومائزنگ ایٹیٹیوڈ نہیں چلے گا، کوئی گیو اینڈ ٹیک کی بات نہ ہو۔ آج بھی دین دشمن لوگ کہتے ہیں اچھا یہ لے لینا وہ لے لینا، ذرا یہ روک دو، یہ بات نہ کرو، سزائیں اسلامی نافذ نہ کرو، نصاب میں قرآن کو شامل نہ کرو، ایسا استغفر اللہ۔ ودوا لو تدہنوا فیدہنون، وہ چاہتے ہیں کہ کاش آپ کچھ نرمی کریں تو یہ بھی نرم پڑ جائیں۔ معاف کیجئے گا۔ اب ایک کردار کا بیان ہے، مفسرین نے فرمایا ولید بن مغیرہ کا ذکر آ رہا ہے، لیکن یہ کردار جو اس معاشرے کے لوگوں کا ایک کردار نقل ہو رہا ہے، کس معاشرے میں حضور کو دعوت دینی تھی ذرا اندازہ تو کریں۔ ولا تطع كل حلاف مہین، اور آپ بے وقعت بڑی قسمیں کھانے والی کی بات نہ مانیں۔ ہماز مشاء بنمیم، عیب نکالنے والا، چغلیاں لگاتے پھرنے والا، مناع للخیر معتد اثیم، مال میں کنجوسی کرنے والا، حد سے بڑا گناہگار، عتل بعد ذلک زنیم، سخت خو ہے اس کے بعد بد اصل، اس کا نسب بھی معلوم نہیں تھا لوگوں کو۔ ان کان ذا مال و بنین، اس لیے کہ وہ مال اور اولاد والا ہے، اس پر اتراتا ہے وہ۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب اسے ہماری آیات تلاوت کر کے سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ مفسرین نے ولید بن مغیرہ کا ذکر کیا اور اس سے بد کلامی کی تھی۔ سنسمہ علی الخرطوم، اللہ نے فرمایا کہ ہم جلد اس کی ناک پر داغ لگائیں گے، اور مفسرین نے لکھا کہ بدر میں اس کی ناک پر زخم بھی لگایا گیا اور یہ ذلیل بھی ہوا۔ یہ گھٹیا کردار ہے، اور اس ماحول میں نبی مکرم علیہ السلام نے عظیم ترین اخلاق کی دعوت دی ہے۔ کنٹراسٹ سامنے رہے تو حضور کی عظمت اور واضح ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، پھر اسی صورت کا مطالعہ انشاءاللہ جاری رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں کیو ٹی وی کی لائیو نشریات ماہ رمضان کا خصوصی پروگرام دورہ ترجمہ قرآن حکیم کا سلسلہ وار مطالعہ کر رہے ہیں۔ قرآن حکیم کا 29واں پارہ
اس کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ سورہ قلم کا ہم نے آغاز کیا، نبی اکرم علیہ السلام کی عظمتوں کا بیان، خلق عظیم کا بیان، اور اس معاشرے میں جہاں حضور نے دعوت کا کام شروع کیا وہاں کے لوگوں کا برا کردار بھی سامنے آیا۔ اب ایک واقعہ بڑا پیارا بیان ہو رہا ہے، اور اس واقعے کو بیان کر کے وہ مشرکین مکہ جو اپنی دولت پر اتراتے تھے ان کو سبق سکھایا جا رہا ہے اور عبرت دلائی جا رہی ہے۔ سورہ قلم کی آیت نمبر 17 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، بے شک ہم نے انہیں آزمایا جیسے ہم نے باغ والوں کو آزمایا۔ اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین، جب ان لوگوں نے قسم کھائی کہ ہم صبح ہوتے اس کا پھل ضرور توڑ لیں گے۔ مفسرین نے لکھا یمن کے علاقے میں کوئی شخص تھا، بڑا نیک آدمی تھا، جب وہ پھل توڑتا فصل آتی تو راہ خدا میں بھی خرچ کرتا، اس کا انتقال ہو گیا، اب اولاد ناہنجار ہے، اولاد نے بخیلی کنجوسی کرنا چاہی کہ رات صبح ہوتے ہی جو ہے نا رات کے آخری حصے میں جا کے پھل توڑ لیا جائے تاکہ کسی کو دینا نہ پڑے، یہ ان کے دل میں کھوٹ آ گیا، اس کا ذکر ہے۔ اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین، جب انہوں نے قسم کھائی کہ ہم صبح ہوتے اس کا پھل ضرور توڑ لیں گے۔ ولا یستثنون، اور انہیں استثناء نہیں کیا، یعنی انشاءاللہ نہیں کہا۔ ہمیں تو تعلیم یہ ہے نا کہ انشاءاللہ کہنا چاہیے اگر کوئی کام کرنے کا ارادہ ہو، البتہ یاد رہے کہ جائز کام پر انشاءاللہ پڑھیں گے، ہاں ناجائز کام پر انشاءاللہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، بس ان پر آپ کے رب کی طرف سے ایک عذاب پھر گیا جبکہ وہ سوئے ہوئے تھے۔ ان کا پلان تھا کہ صبح سویرے جا کر پھل توڑ لیں گے، کوئی آئے گا نہیں لینے کے لیے غریبوں میں سے، اور یہ سوئے اور رات کو اللہ تعالیٰ نے عذاب پھیر دیا۔ فاصبحت کالصریم، تو وہ باغ صبح کو رہ گیا جیسے کٹا ہوا کھیت ہو۔ فتنادوا مصبحین، تو وہ صبح ہوتے ایک دوسرے کو پکارنے لگے۔ ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارقین ان کنتم صارمین، کہنے لگے صبح سویرے اپنے کھیت پر چلو، اگر تم کاٹنے والے ہو تو جلدی اٹھو، جا کے جلدی سے فصل کاٹ لو، پھل توڑ لو۔ فانطلقوا وهم يتخافتون، پھر وہ چلے اور آپس میں چپکے چپکے کہتے تھے اللہ يدخلنها اليوم عليكم مسکین، آج وہاں تم پر کو مسکین داخل نہ ہونے پائے، کنجوسی کرنے کا ارادہ ہے۔ وغدوا على حرد قادرین، وہ صبح سویرے چلے اس زعم یعنی گھمنڈ کے ساتھ کہ وہ اپنی اس بخیلی پر کچھ قدرت رکھتے ہیں۔ فلما رأوها قالوا انا لضالون، پھر جب انہوں نے اسے یعنی باغ کو دیکھا تو کہنے لگے بے شک ہم تو راستہ بھول گئے ہیں، بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو بد نصیب ہو گئے، ارے لٹ گئے ہم تو، مارے گئے ہم تو۔ قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، ان میں سے ایک بہترین آدمی نے کہا، سارے بھائی تو برابر نہیں ہوتے نا، 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، نسبتاً جو بہتر تھا اس نے کہا الم اقل لكم لولا تسبحون، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے، اللہ کو بھلا دیا۔ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، وہ بولے پاک ہے اللہ ہمارا رب، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، پھر ان میں سے ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے۔ قالوا یا ویلنا انا كنا طاغین، وہ بولنے لگے ہائے ہماری شامت، ہماری تباہی، بے شک ہم ہی سرکش تھے۔ عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون، امید ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر بدلے میں عطا فرمائے، بے شک ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ احساس ہو گیا اللہ تعالیٰ بھی کرم فرماتا ہے، لیکن جو بات تھی نا اللہ تعالیٰ نے دکھا دی قدرت تمہاری، قدرت کس کی ہے، اللہ کی۔ کذالک العذاب، اسی طرح عذاب ہوتا ہے، ولعذاب الآخرۃ اکبر، اور آخرت کا عذاب سب سے بڑا ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جانتے۔ یہ مشرکین جو اپنی دولت پر اکڑ رہے ہیں، لو جی ان کا تو باغ اللہ نے تباہ کر دیا، تمہاری سرداری، تمہاری چودراہٹ، تمہارا مال، تمہاری تجارت، اللہ اس کو بھی مٹا دینے پر قادر ہے، عبرت دلا دی گئی۔ اور ہر دور کے لوگ جو اتراتے ہیں اپنے مال و دولت پر، ان کو عبرت دلائی گئی ہے۔ ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، بے شک متقین کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمتوں کے باغات ہیں۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم مسلمانوں کو مجرمین کی طرح کر دیں گے؟ ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا؟ کیف تحکمون، تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ کیا اللہ کا فرما بردار اور اللہ کا نافرمان برابر ہو سکتے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایک ملک کے اندر ایک سٹیزن ہوتا ہے، ایک شہری ہوتا ہے جو پابندی کرتا ہے قانون کی، اور دوسرا پابندی نہیں کرتا قانون کی، کیا برابر ہوتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ تو اللہ کے فرما بردار اور اللہ کے نافرمان بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب یعنی آسمانی کتاب ہے کہ اس میں سے تم پڑھتے ہو؟ ان لکم فیہ لما تخیرون، کہ بے شک اس میں تمہارے لیے ہوگا جو تم پسند کرتے ہو، تمہاری چاہت کے مطابق عمل ہوگا، تم کہیں لکھوا کر لائے ہو کسی کتاب میں، کوئی دلیل تمہارے پاس موجود ہے کیا؟ ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ، کیا تمہارے لیے ہمارے ذمے کوئی پختہ عہد ہے جو قیامت کے دن تک پہنچنے والا ہو؟ تم نے کوئی عہد لے رکھا اللہ سبحانہ وتعالی سے؟ ان لکم لما تحکمون، کہ بے شک تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم فیصلے کرتے ہو۔ سلہم ایہم بذالک زعیم، اے نبی سے پوچھئے ان میں سے کون اس کا ذمہ دار ہے،
ان باتوں کا ذمہ کون لیتا ہے؟ یہ من مانی اپنی کرنا چاہتے ہیں، کون کون ان کا ذمہ لیتا ہے؟ ام لہم شرکاء، کیا ان کے کوئی شریک ہیں؟ فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین، تو چاہیے وہ اپنے شرکاء کو لائیں اگر وہ سچے ہیں۔ یوم یکشف، قیامت کے دن کی بڑی سخت کیفیت کا بیان، بہت سخت کیفیت کا بیان۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، جس دن پنڈلی سے پردہ کھول دیا جائے گا۔ ایک رائے اللہ کی پنڈلی، مگر یہ متشابہات میں سے، اللہ کا ہاتھ، اللہ کا چہرہ قرآن میں ذکر آتا ہے، یہ متشابہات میں سے، اور ایک رائے ہے بہت سخت مرحلے کے تعلق سے بیان ہو رہا ہے۔ یوم یکشف عن ساق، جس دن پنڈلی سے پردہ کھول دیا جائے گا، ویدعون الی السجود، اور وہ سجدوں کے لیے بلائے جائیں گے، فلا یستطیعون، تو وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ رب کائنات اللہ اکبر حکم دے گا جھکو، یہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ کیوں؟ آگے فرمایا خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی اور ان پر ذلت چھائی ہوگی۔ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون، اور اس سے پہلے وہ سجدوں کے لیے بلائے جاتے تھے جبکہ وہ صحیح سالم تھے، دنیا میں صحیح سالم تھے، نہ جھکے، قیامت میں جھکنا چاہیں گے بھی تو نہیں جھک سکیں گے۔ رب کائنات حکم دے گا جھکو، یہ جھکنا چاہیں گے بھی تو نہیں جھک سکیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بخاری شریف کی حدیث سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کمر تختے کی طرح سخت کر دی جائے گی، جھکنا چاہیں گے بھی تو نہیں جھک سکیں گے۔ بھائیو بزرگوں، میری ماؤں بہنوں، آج جھکنے کا موقع ہے اور پوری زندگی کا جھکنا۔ جو آج جھکا کل وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سجدہ بھی کرے گا، اس کی رحمت میں ہوگا، اور جو آج نہیں جھک رہا کل جھکنا چاہے گا بھی تو جھک نہیں سکے گا۔ فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث، بس جو اس بات کو جھٹلاتا ہے تم اس کو مجھ پر چھوڑ دو۔ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم جلد انہیں اس طرح آہستہ آہستہ کھینچیں گے کہ وہ جانتے بھی نہیں ہوں گے۔ واملی لہم، یہ آہستہ آہستہ کا معاملہ، سنستدرجہم استدراج، بندہ مال و دولت کی فراوانی دیکھتا ہے، فرعون جیسا بادشاہت کو دیکھتا ہے، سمجھتا ہے بڑا اچھا جا رہا ہوں، اور یکدم پھر اللہ تعالیٰ پکڑ فرماتا ہے۔ یہ بہت بڑے دھوکے میں لوگ پڑ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس دھوکے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں انہیں ڈھیل دیتا ہوں، إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، بے شک میری تدبیر بڑی قوی ہے۔ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ، اے نبی علیہ السلام آپ نے سے کوئی اجر مانگا ہے کہ اس کے تاوان کے بوجھ تلے یہ دبے جا رہے ہوں؟ أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ، یا ان کے پاس علم غیب ہے کہ وہ لکھ لیتے ہیں؟ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، بس آپ اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجئے، اپنے رب کے حکم کے لیے صبر کیجئے، اور آپ مچھلی والے یعنی یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جائیں۔ اذ نادى وهو مكظوم، جبکہ انہوں نے اللہ کو پکارا اور وہ غم سے بھرے ہوئے تھے۔ یونس علیہ السلام، یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا چاہتا تھا، اللہ کا وعدہ حکم آنا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام اس امید پر کہ اللہ کی طرف سے اجازت آگے چلے گئے، حضور کو فرمایا جا رہا آپ صبر کیجئے، اللہ کی طرف سے واضح حکم آتا ہے، پھر پیغمبر ہجرت کرتے ہیں۔ یونس علیہ السلام جلدی چلے گئے تھے، مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے تھے، یاد آیا، اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ رہے تھے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 87 میں ذکر ہے، لولا ان تدارکہ نعمت من ربی لنبذ بالعراء وهو مذموم، اگر ان کے رب کی نعمت نے ان کو سنبھالا نہ ہوتا تو وہ چٹیل میدان میں برے حال میں ڈال دیے جاتے، لیکن اللہ نے رحمت فرمائی، مچھلی کے پیٹ میں سلامت رہے، مچھلی نے اگل دیا، ایک چٹیل میدان تھا، کدو کی بیل اللہ نے اگا دی، اللہ تعالیٰ نے سایہ فرما دیا، غذا کا اہتمام، شفا کا اہتمام، سارا اہتمام فرما دیا۔ یہ عنایت یونس علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ مچھلی کا پیٹ، رات کی تاریکی، سمندر کی تاریکی، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، وہاں بھی پکارا تو رب نے ان کی پکار کو سنا۔ فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین، بس اللہ تعالیٰ نے انہیں بس ان کے رب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں چن لیا اور انہیں نیکوکاروں میں سے کر لیا۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، اور یہ قریب تھا کہ یہ کافر اے نبی آپ کو ڈگمگا دیں اپنی نگاہوں سے جب کہ وہ اس کتاب نصیحت یعنی قرآن کو سنتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، اور وہ کہتے ہیں کہ بے شک یہ تو مجنون ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ آنکھوں سے گھورنا اس کا بھی فن ہوتا ہے، کچھ ایسے لوگوں کو متعین کیا نظر لگانے کے لیے، گھورنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ یہ مشرکین کی کارستانیت تھی، کرتوت تھے جن کا قرآن نے ذکر کیا۔ وما هو الا ذکر للعالمین، اور یہ قرآن تو نہیں ہے مگر تمام جہانوں کے لیے نصیحت۔